الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہفتہ گزشتہ یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ ذو الحجہ کے مہینے میں خصوصی طور پر شروع کے 10 دن کے سلسلے میں عبادت کرنا، تکبیر و تحلیل کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، احادیث پاک میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں. اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ یہ ذو الحجہ کے دنوں کی فضیلت احادیث پاک میں کیوں بیان کی گئی. ایک تو خاص طور پر اسلام کا ایک اہم رکن حج کو ذو الحجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس کے لیے جو دنوں کا انتخاب فرمایا اور حج کے جو اراکین ادا کیے جاتے ہیں وہ انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے. عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، سال کے کسی اور دن کے اندر آدمی چلا جائے عرفات کے میدان میں، سال کے کسی اور دن میں آدمی چلا جائے مزدلفہ کے میدان میں، سال کے کسی اور دن میں جا کر شیطان پر کتنی ہی کنکریاں کوئی کتنی کیوں نہ برسا دے، اسے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے یہ حج کے دنوں کے لیے دنوں کا ہی انتخاب فرمایا. حج کے لیے جو مخصوص دن ہے اس دن میں ہی عرفات کے میدان میں جائے گا، وہاں ٹھہرے گا تو وہ عبادت سمجھا جائے گا اور حج ادا ہوگا. مزدلفہ کے میدان میں جو دن منتخب کیا گیا ہے اسی دن میں جائے گا تو اسے ثواب ملے گا. تو دیکھو، حج کی ایک اہم عبادت کے لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے یہ جو ذو الحجہ کے دن ہے اس کا انتخاب فرمایا ہے. اور دوسری عبادت جو خاص طور پر ذو الحجہ کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے وہ قربانی کی عبادت ہے. نفل طور پر آدمی کتنے ہی جانور ذبح کرتا رہتا ہے. نماز پورے سال میں آدمی مکروہ اوقات کے علاوہ کتنی بھی نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. روزے، فرض روزے کے علاوہ جو نفل روزے ہیں آدمی کتنے بھی ادا کرنا چاہے پورے سال رکھتا رہتا ہے. کچھ مخصوص ایام میں ایک دن میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا. لیکن قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس کے لیے ایک مخصوص دن مقرر فرمایا ہے. ان مخصوص دنوں میں ہی قربانی کی عبادت کو ادا کیا جا سکتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے ہفتے گزشتہ میں یہ بات بھی عرض کی تھی کہ علماء کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ رمضان کے آخری 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں یا ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں. تو علماء کی ایک جماعت نے درمیانی راستہ نکالتے ہوئے کہا کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری 10 دن کی راتیں یہ فضیلت والی زیادہ ہے.
اور دنوں کے اعتبار سے ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 دن یہ فضیلت والے زیادہ ہے. بہرحال ان دنوں میں ایک اہم عبادت قربانی کی ادا کی جاتی ہے. قربانی کے دن کو عید الاضحیٰ کا دن کہا جاتا ہے. اضحیٰ کے معنی ہی ہوتا ہے قربانی. یہ قربانی کا جو عمل ہے، دنیا کا جو پہلا انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے زمانے سے یہ عمل چالو اور برابر جاری ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. کہ آپ لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کرو، سناؤ لوگوں کو. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان کے ملنے سے نسل کو جاری رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون بنایا گیا تھا. وہ قانون یہ تھا کہ حوا علیہ السلام کے بدن سے، ان کے پیٹ سے ایک ساتھ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے. نسل کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون بنایا گیا تھا کہ ایک ساتھ جو بچہ اور بچی پیدا ہوئی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، بلکہ دوسری مرتبہ جو بچہ اور بچی پیدا ہوئی ان میں سے جو بچہ ہے اس کا نکاح ہوگا، جو بیٹا ہے اس کا نکاح ہوگا پہلی مرتبہ پیدا ہونے والی بیٹی کے ساتھ، اور پہلی مرتبہ پیدا ہونے والا جو بیٹا ہے ان کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی بیٹی کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون بنایا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا پیدا ہوا قابیل، اس کے ساتھ ایک بیٹی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی. اسی طرح ایک بیٹا پیدا ہوا حابیل، اس کے ساتھ بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی. اب قانون کے اعتبار سے قابیل کا نکاح ہونے والا تھا حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی کے ساتھ، اور حابیل کا نکاح ہونے والا تھا قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی کے ساتھ. حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ قابیل کا نکاح ہونے والا تھا، اور قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی اس کے ساتھ حابیل کا نکاح. لیکن قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی اتنی خوبصورت نہیں تھی. قابیل یہ چاہتا تھا کہ میرا نکاح، میرے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے، جو میری بات ہے، اسی کے ساتھ میرا نکاح ہو. حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون بنایا گیا ہے کہ آپ کا جو نکاح ہوگا وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی کے ساتھ ہوگا، اور آپ کے ساتھ جو بیٹی جو بہن پیدا ہوئی اس کا نکاح تو حابیل کے ساتھ ہونے والا ہے. قابیل کو بہت سمجھایا گیا لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا. دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا دیکھو ایک کام کرو، دونوں اپنی اپنی منت اور اپنے پاس جو جو چیزیں ہیں اس کو پہاڑ کے اوپر رکھ دو. پہلے زمانے میں کسی کی قربانی اور منت کے پورا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصول یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی، اور آگ آ کر جس کے جانور کو یا جس کے گلے کو، جس کی چیزوں کو کھا لیتی تھی، جلا لیتی تھی، یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کا جانور اور اس کا گلہ، اس کی منت اللہ تعالیٰ کے قبول کر لی گئی. حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اپنی اپنی چیزیں وہاں رکھو، جس کی آگ جس کے جانور کو یا جس کے گندے کو آگ جلا دے گی سمجھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے، مقبول ہے. قابل کے پاس کچھ گلہ تھا، اپنے گلے میں سے کچھ گلہ نکالا اور پہاڑ پر جا کر رکھ دیا. حابیل کے پاس ایک جانور تھا،
اس نے وہ جانور لیا اور پہاڑ پر جا کر رکھ دیا. اتفاق ایسا ہوا آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے جانور کو اس نے جلا دیا. مطلب یہ ہوا کہ حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے یہاں قبول کر دی. پھر قرآن نے پورا واقعہ نقل کیا ہے. حابیل کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ میرا بدلہ قبول نہیں کیا گیا. اسے پکا ارادہ کیا کہ کسی بھی طرح میں حابیل کو قتل کر دوں گا, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن سمجھنے کے لیے وہ تیار نہیں تھا. اس کی تمنا یہی تھی کہ میرا جو نکاح ہوگا وہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی بات کے ساتھ ہی ہوگا. ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے حابیل کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر دیا اور حابیل سے کہا بھی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. لیکن حابیل کے دل میں تقویٰ موجود تھا, اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا. وہ کہنے لگا تو مجھے جو چاہے کر لے, میں تیرے پر ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں. لیکن بسنت الیہ یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. میں اللہ سے ڈرنے والے لوگوں میں سے ہوں. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. یہ روئے زمین کا سب سے پہلا آدمی ہے جس نے کسی انسان کو قتل کیا ہے. بہرحال مجھے اس وقت یہ عرض کرنا ہے کہ دیکھو قربانی ایک ایسا عمل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چالو ہوئی, زمانے سے برابر جاری ہے. اس زمانے میں تو لوگ اپنی قربانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا کرتے تھے, پہاڑ پر رکھ دیا کرتے تھے, آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی. کرنا ہے آپ کو صرف اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے. ہمیں آپ کی کسی اور چیز کی, ہمیں آپ کے گوشت کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کی کھال کی بھی ضرورت نہیں ہے. سب کچھ آپ کا ہی ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہم تو تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر کیا موجود ہے. ہمیں گوشت کی بھی ضرورت نہیں, ہمیں کھال کی بھی ضرورت نہیں, ہمیں خون کی بھی ضرورت نہیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. یہ عمل حضرت آدم علیہ السلام سے برابر جاری ہے. لیکن خاص طور پر قربانی کے عمل کو اہمیت دی گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے, اور اسی لیے قربانی کے عمل کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے. احادیث پاک میں قربانی کرنے والوں کے بارے میں بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں. ایک حدیث ہے, ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی, یہ قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سنت ابراہیم, سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قربانی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ, ہر بات کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی دی جائے گی. ہر بات کے بدلے میں جانور دمبے کے بدن پر جو بال ہے اس کے ہر بال کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی دی جائے گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جانور بدن پر خون ہے وہ تو کتنا زیادہ ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے خون کے بدلے میں بھی ثواب دیا جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر دمبے کے بدن پر جو خون ہے اس کے ہر خون کے بدلے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی دی جائے گی, ثواب دیا جائے گا. اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. ایک اور حدیث ہے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو جانور کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا. وہ جانور اپنے خونوں کے ساتھ, اپنے بالوں کے ساتھ, اپنے ناخون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا. پھر آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جانور کے خون کے ایک قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جانور قبول کر لیا جاتا ہے. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا, پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تم دل کی رضامندی کے ساتھ قربانی کا عمل کیا کرو.
خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلى، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، مال ہونے کے باوجود لم یضحی، اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کیا منہ لے کر آ رہا ہے؟ ہم نے آپ پر قربانی کو فرض کیا ہے، قربانی کو واجب کیا ہے، ہم نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کے پاس وسعت ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کر رہا ہے، فلا یقربن مصلانا، ایسے آدمی کو چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو قربانی کس پر واجب ہے؟ پہلی چیز، آدمی عاقل ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ جو آدمی پاگل ہے، دیوانہ ہے، ایسے آدمی پر قربانی واجب نہیں ہوتی، چاہے جاتا ہے کتنا ہی مال کیوں نہ دیا ہو۔ تو جو سمجھدار ہے، عاقل ہے، پاگل نہیں ہے، اسی طرح بالغ ہے، نابالغ کے مال میں قربانی واجب نہیں ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، چاہے کتنا ہی مال اس کے پاس کیوں نہ ہو، ہاں اس کی طرف سے تو اس کا باپ کر رہا ہے، غلط بات ہے، لیکن اس کے خود کے اوپر واجب نہیں۔ اسی طرح مقیم ہو، مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں۔ ایک آدمی سفر میں ہے، چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس پر قربانی واجب نہیں، ہاں وہ گھر پر کر رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں کر سکتا ہے۔ ایک عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، مقیم ہونا چاہیے، ساتھ میں ایک بڑی شرط، نصاب کے بقدر مال کا مالک بھی ہونا چاہیے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ ہے، 52 تولہ چاندی موجود ہے، صرف 52 تولہ چاندی، اس پر بھی قربانی واجب۔ 7.5 تولہ سونا موجود ہے، اس پر بھی قربانی واجب۔ کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں، 1-2 تولہ سونا موجود ہے، کچھ سونا موجود ہے اور کچھ چاندی موجود ہے، دونوں کو ملا کر اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کی قیمت 52 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، یعنی اتنا مال ہو جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے 52 تولہ چاندی خریدنا چاہتا ہے تو خرید سکتا ہے۔ ایسے آدمی پر قربانی واجب ہو جائے۔ اسی طرح کوئی آدمی ایسا ہے، تھوڑا سونا ہے، تینوں کو ملا کر اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے 52 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب ہو جائے۔ کوئی آدمی ایسا ہے اس کے پاس سونا بالکل نہیں، چاندی بالکل نہیں، کیش مال موجود ہے، نقد رقم موجود ہے، اتنی ہے کہ اس کے ذریعے 52 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ روزانہ چاندی کا بھاؤ بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، تقریباً 40,000 روپے کا مالک، 35,000 روپے کا مالک روزانہ کے اعتبار سے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے صرف مال ہے، صرف نقد رقم موجود ہے اور اس کے ذریعے سے 52 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی یاد رکھیے، بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی جس پر زکات واجب اسی پر قربانی واجب، حالانکہ ایسا نہیں۔ قربانی میں آدمی کے پاس بہت سارا سامان موجود ہے، دیکھو زکات کے اندر سامان موجود ہے، ضرورت سے زائد سامان موجود، کتنا بھی سامان کیوں نہ ہو سو زکات نہیں ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے۔ ہاں وہ سامان تجارت کے لیے، ایک آدمی ہے مثال کے طور پر کپڑوں کی تجارت کرتا ہے، یا آپ سمجھیے کس کے پاس بہت سارے موبائل پڑے ہوئے، 10 موبائل پڑے ہوئے، اور یہ موبائل اس لیے خریدا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ تجارت کرتا رہے گا، ایک موبائل خریدتا ہے بیچتا ہے، خریدتا ہے بیچتا ہے، مطلب یہ موبائل اس نے رکھے ہے تجارت کے لیے، ایسے آدمی کو زکات آ جائے گی۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ بہت سارا سامان پڑا ہوا ہے، ضرورت سے زائد ہے، جیسے گھر کے اندر بہت سارے الماری کے اندر بہت سارے برتن رکھے ہوتے ہیں،
جو سال میں موت کا بہت سے سامان تو ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی بھی سال میں استعمال ہی نہیں ہوتے، اس سب ضرورت سے زائد سامان پڑا ہوگا، اس میں زکات تو نہیں آئے گی، لیکن ایسے آدمی پر صدقہ فطر بھی واجب ہو جائے گا، قربانی بھی واجب ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، غلط فہمی ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکات واجب اسی پر صدقہ فطر واجب، جس پر زکات واجب اسی پر قربانی واجب، حالانکہ ایسا نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے، بہت سارے گھرانے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پورے گھر کے اندر ایک جانور ذبح کر دیا کافی ہو گیا، پورے گھر میں ایک بکرا لا تو ذبح کر ہو گیا، حالانکہ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، میں نے جو بتایا، جو شرائط پائی جا رہی ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، صاحب نصاب ہے، اگر مرد کا بھی حال ہے، عورت کا بھی حال ہے، گھر کے اندر 5 افراد ہیں، سب بالغ ہیں، سب عاقل ہیں، سب کے پاس سب صاحب نصاب ہے، تمام لوگوں پر قربانی واجب ہوگی۔ بہت سارے لوگ صرف گوشت کھانے کے لیے چلو اپنے گھر پر ایک بکرا لے آؤ، ایک قربانی کر لو، نہیں، مرد ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مالدار بنایا ہے، عورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مالدار بنایا ہے، تو گھر کے اندر 2 قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور یہ بات آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جتنے بڑے جانور ہیں جیسے بھینس وغیرہ ہے، اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اور جو بکرا ہے، بکری ہے، میڈا ہے، دمبا ہے، 1 حصہ ہو سکتا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جائے گا، ذبح کرنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ اس کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک گوشت کا ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے ہو، ایک حصہ اپنے آپ کے لیے ہو، اور ایک حصے کے اندر فقراء و مساکین کا حق رکھا جائے۔ لیکن دیکھو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آدمی نے پورا گوشت اپنے ہی لیے رکھ لیا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہتر یہ ہے آدمی اپنے گوشت کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کر دے۔ فقراء کا بھی حق ہے، مساکین کا بھی حق ہے، اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اور خصوصاً ایسے موقع پر جہاں قربانی کے بڑے جانوروں کو ذبح کرنے میں دشواری ہے، بہت سارے غربا ایسے ہیں، بہت سارے مساکین ایسے ہیں، بہت سارے رشتہ دار ایسے ہیں، بہت سارے گھرانوں کا حالی ہیں، ان کے یہاں قربانی کے دن چلے جاتے ہیں، پورا ایک دن چلا جاتا ہے، لیکن ان کے یہاں قربانی کا گوشت موجود نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے یہاں، اپنے غربا کے یہاں، اپنے مساکین کے یہاں، اپنے تعلق والوں کے یہاں گوشت کو تقسیم کرے اور ان کے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ عید کے دن کے متعلق کچھ باتیں عرض کرتا چلوں۔ جو 2 عید کی رات آتی ہے، ایک عید الفطر کی رات اور ایک عید الاضحیٰ کی رات، ان دونوں راتوں کے سلسلے میں بھی عبادت، خصوصی طور پر عبادت کرنے کے سلسلے میں احادیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات عبادت میں گزارے، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن تمام لوگوں کے دلوں پر موت چھا جائے گی۔ کیا مطلب؟ میدان محشر قائم ہوگا، ہر ایک کے دل پر ایک طرح کی وحشت ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، خوف محسوس ہوگا، لیکن وہ آدمی جس نے عید الفطر کی رات عبادت میں گزاری، عید الاضحیٰ کی رات عبادت کے اندر گزاری، اس کے دل کی کیفیت یہ ہوگی، اس کی دل کی حالت یہ ہوگی، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ابھی ہمارے سامنے عید الاضحیٰ کی رات آ رہی ہے، ہمیں چاہیے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، عید کی رات میں ایسے تو پورے ذی الحجہ کے دن، لیکن خصوصی طور پر عید کی رات ہماری ادھر ادھر چلی جاتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عید الاضحیٰ کی سنت کیا تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو عید الاضحیٰ کی رات کو عبادت کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقہ یہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحیٰ کے دن صبح جلدی اٹھ جایا کرتے، اس لیے علماء نے لکھا ہے دونوں عید کے موقع پر جلد سے جلد اٹھ جائے، اپنی مسجد میں فجر کی نماز ادا کرے۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں فرق یہ ہے کہ عید الفطر کے دن سنت یہ ہے کہ آدمی صبح جب عید کے لیے جائے تو کوئی میٹھی چیز کھا کر جائے، عید الفطر میں سنت ہے۔
عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت یہ آدمی اس دن اپنے کھانے کی ابتدا اپنے قربانی کے جانور کے گوشت سے کرے. پھر اسی طرح عید الاضحیٰ کی سنت یہ آدمی عید الاضحیٰ میں جلد سے جلد چلا جائے. جس راستے سے جائے آتے ہوئے راستہ بدل کر آئے تاکہ مسلمانوں کی شوکت، مسلمانوں کی شان ظاہر ہو. ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، آج کل لوگوں کا معمول یہ ہے کہ لوگ قربانی کے جانور کو بالکل آخری وقت میں خریدتے ہیں. حالانکہ بخاری شریف میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین عید کے کئی دن پہلے قربانی کا جانور خرید لیتے تھے. بہت زیادہ اس کی خدمت کر لیا کرتے تھے، اس کو خوب کھلاتے تھے، خوب پلاتے تھے، خوب موٹا کرتے تھے، اس کے بعد اس کو ذبح کرتے تھے، خوب خدمت کرتے تھے. یاد آ گیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معمول. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ عید کے کئی دن سے پہلے قربانی کا جانور خریدتے تھے، اس کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، روزانہ صرف دودھ اور جلیبی کھلایا کرتے تھے. وہ جانور کو بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اتنی محبت ہوا کرتی تھی، حضرت جب مدرسے میں پڑھانے کے لیے جاتے تھے وہ جانور ساتھ میں جاتا تھا. حضرت کو پڑھانے کے لیے کلاس میں درسگاہ میں چلے جاتے، وہ جانور وہیں باہر بیٹھا رہتا تھا. حضرت پڑھا کر باہر نکلتے، حضرت بھی گھر کی طرف روانہ ہوتے، وہ جانور حضرت کے ساتھ بھی چلتا تھا. اتنی محبت ہوتی تھی. جب آدمی کو اتنی جانور کے ساتھ محبت ہو جائے گی، اس کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی، اب جانور کو ذبح کیا جائے گا، چھری چل رہی ہوگی اس کی گردن پر، لیکن ایسا محسوس ہوگا کہ میرے دل پر چھری چل رہی ہے. ایک طرف جانور کا خون نکل رہا ہوگا، دوسری طرف آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. حضرت کا بھی معمول یہ تھا، ایک طرف جانور کو ذبح کیا جاتا تھا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. آج کل تو ہماری عادت یہ بن گئی، ایک دن پہلے جانور کو خریدا جاتا ہے، بلکہ بہت سے لوگ کی خدمت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، کسی اور کے لیے جانور کو بیچ دیا جاتا ہے، بالکل آخری وقت میں لایا جاتا ہے، ذبح کر دیا جاتا ہے، اس کو گوشت کو کھا لیا جاتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا جانور کو ذبح کرتے تھے. جس دن جانور کو ذبح کیا اسی دن دوسرے سال کے لیے جانور خرید لیتے تھے، یعنی پورے سال اس کی خدمت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں قربانی والے عمل کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عید الاضحیٰ کو شانتی کے ساتھ، امن کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.